کہ بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ اپنے گریبان میں جھانکو، سہارنپور کی سرزمین ہے، مسلمانوں نے غیر مسلموں کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ غیر مسلموں نے عدالت میں کیس کر دیا۔ کیس چلتا رہا، کئی مہینوں گزر گئے۔ اب بات فیصلے کی تھی۔ جج نے دونوں پارٹیوں کو بلایا، ادھر مسلمان ہیں، ادھر کافر ہیں، ادھر کلمہ گو ہیں، ادھر مشرک ہیں۔ جج نے کہا کہ اے غیر مسلموں، اے ہندو بھائیوں، تم ایسا کوئی گواہ لے آؤ۔ مہینوں گزر گئے، کیس چل رہا ہے، اب فیصلے کی گھڑی ہے، تم ایسا گواہ لے آؤ جس کی گواہی پر تمہیں یقین ہو۔ کافروں نے کہا ہاں، ایک گواہ ہے ہمارے پاس جس کی گواہی پر ہمیں یقین ہے۔ جج نے کہا کہ نام بتاؤ اس کا۔ کافروں نے کہا کہ اس کا نام مفتی مظفر حسین ہے، وہ مسلمانوں کے مفتی ہیں، اگر وہ گواہی دے دیں گے تو ہم ان کی گواہی کو مان لیں گے۔ بات طے ہو گئی، فیصلے کی تاریخ دے دی گئی۔ وہ دن بھی آیا، مسلمان بھی آئے، کافر بھی آئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ گواہی کے لیے کافروں نے مفتی مظفر حسین کا انتخاب کیا ہے تو خوش ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب تو فیصلہ ہمارے ہی طرف آنے والا ہے، اب تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ عدالت کا آغاز ہوتا ہے۔ مفتی مظفر حسین کو کٹگرے میں بلایا گیا۔ جج نے مفتی صاحب سے مخاطب ہو کے کہا، مفتی صاحب، مہینوں گزر گئے کیس میں، اب اگر بات اور آگے بڑھی اور اگر آپ کی گواہی میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ ہوا تو مفتی صاحب جانتے ہو نا، تلواریں نکل جائیں گی، لوگوں کی گردنیں کٹنے لگے گی۔ اور اے مفتی صاحب، آپ کا انتخاب مسلمانوں نے نہیں کیا ہے، آپ کا انتخاب ہندوؤں نے کیا ہے، آپ کا انتخاب کافروں نے کیا ہے، آپ جانتے ہو کہ آپ کی گواہی کی اہمیت کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جج صاحب، میں جانتا ہوں کہ میری گواہی کی اہمیت کیا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا انتخاب کس نے کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سوال و جواب ہوئے، آخری سوال پر جج پہنچتا ہے اور مفتی مظفر حسین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، مفتی صاحب سوال و جواب ہو گئے، ہر سوال کا تم نے بہتر جواب دیا، اب آخری سوال تم سے کرنے لگا ہوں اور تمہارے اس سوال پر مجھے فیصلہ سنانا ہے۔ سچ بتانا، اگر ذرہ برابر بھی تم سے لغزش ہو گئی اور میرے فیصلے میں اگر ذرہ برابر کوئی خامی نکل آئی تو تلواریں نکل سکتی ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی گواہی کی بہت اہمیت ہے۔ مفتی صاحب نے کہا پوچھئے کون سا سوال ہے؟ جج نے کہا سارے سوال ہو گئے، اب سچ بتاؤ مفتی صاحب کہ جس زمین کا جھگڑا مہینوں سے چل رہا ہے اس زمین کا صحیح معنوں میں مالک کون ہے؟ مفتی صاحب نے فخر سے کہا کہ جج صاحب، سوال بہت اہم ہے، میں جواب دینے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرے سامنے کون ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ میں کس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ جج نے کہا کہ جج صاحب، سوال تم نے کیا تھا کہ زمین کا حقدار کون ہے، تو جواب سنو کہ زمین کا صحیح حقدار ہندو ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ مفتی صاحب کا جواب دینا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی عادت کے مطابق گالیاں دینا شروع کر دی۔ کورٹ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ جج صاحب نے اپنا ہتھوڑا اٹھایا، آرڈر کیا، اور آرڈر کرنے کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ جج نے کہا مفتی صاحب، تم نے آج تاریخ لکھ دی ہے اور مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔